جی عثمان بھائی، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک اب ہے کہ چلیں دین حق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. تو اسلام میں جنات کے وجود کے بارے میں تھوڑا مزید ایکسپلین کریں. پچھلی بار بھی ہم نے کچھ ڈسکشن کی تھی، بٹ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں کہ جنات کا وجود کیا ہے اور اقسام کیا ہیں اور کیا ان چیزوں سے میچ کرتی ہیں جو دوسرے مذاہب بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر علی بھائی اسلام کا نظریہ دیکھیں جنات کے متعلق، تو اس سے پہلے اسلام ایک فطرتی دین ہے. دنیا کے تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اور ان تمام مسائل، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، ان کا جو حل قرآن پاک میں موجود ہے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جنات کا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں واضح ثبوت ملتے ہیں کہ جنات کا وجود ہے، اور قرآن پاک اور اسی طرح احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اسلام جنات کے وجود کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک. کہ جنات ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، جنات بھی ایک الگ سے مخلوق ہے. یعنی یہ وائبز نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ مخلوق ہے. جی، باقاعدہ مخلوق ہے یہ. قرآن پاک میں اگر ہم لفظ جن دیکھیں تو تقریباً یہ 22 مرتبہ ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. لفظ الجان یہ 7 مرتبہ تقریباً ذکر ہوا ہے. اسی طرح لفظ شیطان ہے، یہ 70 مرتبہ. لفظ شیاطین تقریباً 17 مرتبہ. صحیح. تو یہ اتنا ذکر ہونے کا مطلب، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا نام لیا جا رہا ہے، یہ کوئی الگ سے مخلوق ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کو تو ہم دیکھیں کہ نام ذکر ہوتا. باقاعدہ قرآن پاک میں سورت جن کے نام سے سورت موجود ہے. صحیح، بالکل صحیح. جن کے نام سے سورت پوری موجود ہے. صحیح. تو قرآن پاک میں جہاں بھی انسان اور جنات کا تذکرہ آتا ہے، تقریباً جگہ پر، اکثر جگہ پر پہلے جنات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بعد میں انسانوں کا کیا جاتا ہے. مثلاً وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ٹھیک ہے، جب بات ہوئی کہ انسان کو اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جنات کو اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد فقط عبادت ہے. تو جہاں قرآن پاک میں ذکر آتا ہے پہلے جنات کا تقریباً جگہوں پر، اور بعد میں انسانوں کا آتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ احادیث وغیرہ کو، ٹھیک ہے، اس میں بھی واضح ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ جنات جو ہیں ان کا وجود ہے. اسلام جنات کے وجود کو مانتا ہے. تو کچھ عقل پرست ایسے بھی ہیں جو شریعت اسلامیہ کا کچھ سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ سائنس کو ہم بھی مانتے ہیں. سائنس کو اتنا ماننا چاہیے، وہ ایک نالج ہے، حاصل کرنا چاہیے. لیکن سب سے بیسٹ علم وہ ایک نالج ہے. سب سے بیسٹ علم تو قرآن و سنت کا ہے. قرآن و سنت اوتھینٹک جو ہے قرآن و سنت کا علم ہے. جی. تو ہم وہ علم جو بھی ریسرچ ہو رہا ہے اس کی طرف بھاگتے ہیں جو 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہم تک پہنچا دیا جائے. اور اس کو تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، جی، وہی ریویلڈ نالج ہے، یہ سائنس ایکوائرڈ نالج ہے. تو اس کو ہم وہی کے مطابق پرکھیں گے. جی، وہی کرائیٹیریا. جی. تو جنات کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم مذاہب کے بارے میں بات کر رہے تھے. جوڈائزم کا یہ نظریہ ہے، کرسچینٹی کا یہ نظریہ ہے، بدھ مت کا یہ ہے، بدھزم کا یہ ہے. تو اسلام بھی جنات کے وجود کو مانتا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام کہتا ہے کہ جنات کا وجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پراپر ایک مخلوق ہے. انسان سے پہلے یہ دنیا میں موجود تھے. اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے، احادیث میں جنات کی شادیوں کے متعلق بات، صحیح، ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے ان کی اولادیں ہیں، ان کا وجود ہے، ان کی خوراکوں کے بارے میں، اور اسی طرح ان کی شکل و صورت کے بارے میں، ان کی اقسام کے بارے میں. صحیح، ٹھیک ہے. جنات کے متعلق قرآن و حدیث میں پراپر یہ ایک نالج موجود ہے، ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے. تو اس طرح کے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں. تو چلے ہم حدیث کی طرف اگر آتے ہیں، سب سے پہلے جنات کے متعلق قرآن و حدیث میں مثلاً اگر دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. تو ہر شخص کے ساتھ ایک جن، جسے قرین کہا جاتا ہے. اچھا، اس کو الگ مخلوق کہا. یہ نہیں کہ یہ انسان کے ساتھ کوئی الگ سے ایک بہیمی قوت ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں. یہ پراپر الگ سے مخلوق ہے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن نہیں. اگر ہم باقی حدیث کو دیکھیں، ایک دوسری حدیث موجود ہے مسند احمد میں، وہاں یہ ذکر ہے کہ ہر بت کے ساتھ بھی ایک جن ہوتا ہے. ہر بت کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان یدعون من دونہ الا اناسا. اس حدیث میں جو اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اناسا اس بت کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ ایک مونس جننی اس کے ساتھ رہتی ہو. اچھا. اناسا اس بت کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو حدیث تو کہتی ہے ہر انسان کے ساتھ بھی ایک جن ہوتا ہے، بت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اسی طرح تیسری دلیل کی طرف جائیں جو حدیث سے ہمیں ملتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنات ہیں یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتے ہیں. جی ہاں. وہ واقعہ مشہور ہے نا بخاری شریف کا، آپ نے سنا ہوگا. حضرت صفیہ بنت حیی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں چھوڑنے جا رہے تھے، جن کا گھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حویلی کے پاس تھا. ٹھیک. تو جب گزر رہے تھے تو راستے میں چند صحابی، 2 صحابی انصاری تھے، وہ پاس سے گزرے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی. وہ جلدی سے جانے لگے، احترام کی وجہ سے آپ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے میرے ساتھ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، یعنی ہم آپ کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات سوچ بھی سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. اچھا. تو یہ جنات ایک الگ مخلوق ہے. جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں صحاح ستہ میں بے شمار احادیث ملتی ہیں جو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات ایک پراپر مخلوق ہے. جی ہاں. تو اگر ہم ایک اور میں حدیث سناتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکتا. مثلا مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، صحیح، تو اس شکل میں شیطان کیا کہتا ہے کہ نہ یہاں رہنے کی جگہ ملی نہ کھانے کی ملی. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، پھر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان کہتا ہے یہاں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کی جگہ بھی مل گئی. تو یہ ایک الگ مخلوق ہے. اس کا مطلب اس کا وجود ہے تو کہتا ہے نا، وجود ہے تو اسلام اس کو بڑے واضح طریقے سے بتا رہا ہے. حدیث موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو ہے شام کے وقت باہر نہ بھیجو، روکو، ٹھیک ہے. اس پر بخاری شریف میں حدیث ہے. میں وضاحت میں کچھ بات بھی کہوں گا، پہلے میں حدیث سناتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا اندھیرا پھیل جائے اس وقت اپنے بچوں کو روک لو، خفوس صبیانکم، اپنے بچوں کو روک لو. جب رات کا کچھ پہر گزر جائے پھر اپنے دروازے جو ہے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے بند کر لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے آپ دروازے بند کر دیں، کیونکہ جو اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کیا جاتا ہے اس سے شیطان نہیں گزر سکتا. صحیح. اچھا، اس حدیث کو اگر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت باہر نکلنے سے منع فرمایا، اپنے بچوں کو گھر میں رکھو. تو آج کل تو ماحول ہی ایسا کہ نکلتے ہی ہم بچوں کو شام کو لے کے باہر رکھتے کہتے ہیں بچے ضد کرتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں. جنات مخلوق تو ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ پراپر مخلوق ہے. شام کے وقت جو ہے یہ پھیلتے ہیں، تو اب پہلے جنات پھیلتے تھے، اب تو شام کے وقت انسان بھی پھیلنا شروع ہو گیا. لائف سٹائل ہی ایسا بن گیا، لائف سٹائل ایسا بن گیا. تو چلیں کوئی شام کے وقت گھر سے باہر جانا کوئی اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ہمیں اذکار اور نمازوں کی پابندی تو کرنی چاہیے. جی، خیال کر کے تو جائیں نا. ایک بچہ چھوٹا وہ تو معصوم ہے، اسے تو نہیں پتا. والدین کو تو پتا کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو بچے کے اوپر دم کر دیں. جو اذکار ہیں بچے کو نہیں یاد، آپ پڑھ کے اسے دم کر دیں. تو یہ اگر 5 دلائل کو دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ شام کے وقت جنات پھیلتے ہیں، وہ ایک الگ سے مخلوق ہے. تو اسلام جو ہے یہ جنات کے وجود پر پراپر بلیو رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کو واضح بتاتا ہے کہ یہ الگ سے ایک مخلوق ہے، اس کا کوئی اسلام انکاری نہیں ہے. اور ایک وہ حدیث بھی تو عثمان میں آتی ہے نا کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو ابلیس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکل. بالکل. تو سینگ ایک مادہ ہی ہے نا، میٹر ہے. جی بالکل. تو اس کا مطلب اس کا وجود ہے، اس کی شیپ ہے، سینگوں کا ذکر ہے. اسلام کہہ رہا نا، اسلام وجود کو مانتا ہے تو ان کے پراپر نقل و حرکت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ان کے کھانے پینے کی صورتحال کیا ہے، ان کی خوراک، ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا، سارے معاملات پر اسلام واضح طور پر بتاتا ہے. تو یہ ایک فطرتی دین ہے اور جو چیزیں ہیں اسلام اس کے بارے میں واضح اپنا موقف دیتا ہے. تو جنات کے متعلق یہ تو حدیث جو ہیں ہم نے ریسرچ کر کے نکالی. کچھ اہل علم کے نظریات بھی ہیں، بڑے 2 ٹوک ہیں. اچھا. اس حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں جنوں کا انکار کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں. تو جنوں کا انکار صرف جاہل، فلسفیوں
اور معتزلہ کے کچھ اطباء کا ایک مختصر شر پسند سا گروہ تھا, اچھا, جنہوں نے ان کا انکار کیا ہے. یہ مجموع الفتاوی میں وہ لکھتے ہیں, ان کا فتویٰ موجود ہے. ٹھیک ہے. اگر امام ابن حزم رحمہ اللہ کو دیکھیں تو وہ بھی جنات کے متعلق بڑا واضح دو ٹوک موقف اسلام کا دیتے ہوئے باقی مذاہب کی بھی بات کرتے ہیں کہ مسلمان, عیسائی, مجوسی, بے دین اور اکثر یہودی جنات کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے قرآن سے بھی جنات کا وجود ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, اور اہل علم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک الگ سے مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اس کا وجود ہے, یہ ڈسٹرب بھی کرتے ہیں, یہ پراپر انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے. صحیح. اچھا چلیں, مخلوق تو ہے لیکن ان میں نیک اور بد بھی ہوتے ہیں. صحابی جن بھی ہوتا ہے کوئی؟ یہ بھی سننے میں آئے کہ صحابی جن. وہ آپ نے علی بھائی بڑا پیارا ایک واقعہ مجھے یاد کروا دیا. میں ایک معالج کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو میں مختلف معالجین سے بات چیت کرتا ہوں, سیکھنے کی کئی چیزیں مل جاتی ہیں. صحیح. تو کچھ معالجین علاج کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, بڑے اچھے معالجین بھی ہیں جو لوگوں کا خوف کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو پازیٹیو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں, خوف زدہ کرتے ہیں. اب وہ بیچارہ شاید امپریس کرنے کے لیے مجھے یہ واقعہ سنانا چاہ رہا تھا, تو مجھے اس نے ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ عثمان بھائی, ایک جن حاضر ہوا میرے پاس ایک مریض کے اندر. جن جب حاضر ہوا, میں نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے ہزاروں سال اپنی عمر بتائی. میں نے کہا ہزاروں سال آپ کی عمر ہے, کوئی پرانا واقعہ سنائیں. کہتے اس نے ایک واقعہ سنایا عثمان بھائی. وہ واقعہ یہ ہے کہ کہتے جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے, پاس کھیلا کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہی بات ختم نہیں کی. کہتے اس کے بعد اس نے عثمان بھائی مجھے یہ بتایا کہ میری اتنی لمبی عمر ہے, پھر میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بھی کہتا ایمان لایا, آپ کو میں نے دیکھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو مسلمان تھا وہ جن جو وہ واقعہ سنا رہا تھا ان کے متعلق. اچھا, میں نے کہا پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جن نے دیکھا تو وہ جن آپ نے حاضری کس میں کی تھی, یعنی حاضر ہو کے بات کر رہا تھا. صحیح. ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن شاید الگ آ کے بات کر رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں, کسی انسان کے اندر حاضر ہو کے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہا کسی کے اندر حاضر ہو کے بات کر رہا تھا جن, وہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھا اور مسلمان بھی ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی. کہتے جی. میں نے کہا وہ کس میں حاضر ہوا تھا؟ کہتے وہ ایک خاتون میں حاضری ہوئی تھی. اچھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا وہ مسلمان تھا مسلمان جن کیا, اور صحابی بھی ہے, اور وہ ایک خاتون میں آ کے باتیں کر رہا تھا. وہ کوئی جھوٹا آپ کو چکر دے رہا تھا, فراڈ کر رہا تھا آپ کے ساتھ. کئی نیک کہتے ہیں نا فلاں, کئی لوگ علاج کرتے ہیں خواتین, وہ کہتی ہیں ہمارے اندر ایک نیک بزرگ آتا ہے. وہ بھائی اس نیک بزرگ کا ایک غیر محرم خاتون کے ساتھ کیا کام ہے, کو آپ کے اندر حاضری دے رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ شیاطین کے زیادہ دھوکے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس نے بڑی یہ بات سنائی پیچھے, کیونکہ ہم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اسلام جنات کے وجود کو مانتا ہے, قرآن جنات کے وجود کو مانتا ہے, اور اسی طرح اہل علم جنات کے وجود کو مانتے ہیں. لیکن علی بھائی یہاں ایک اہم میسج ضروری جو ہے, جی, جنات کو صرف ہم نے اتنا ماننا ہے جتنا ہمیں اسلام نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. اتنا نہیں ماننا جتنا علاج کرنے والے بتا دیتے ہیں. اکثر صحیح علاج کرنے والے جنات کے اس قدر فضائل بیان کر دیتے ہیں کہ سننے والا بیچارہ ویسے ہی حواس باختہ ہو جاتا ہے, ان کے روب میں آ جاتا ہے. وہ گھر میں جاتا ہے, کہتے شاید رستے میں ہی نہ کوئی جن ملاقات کر کے میرے کوئی تھپڑی نہ مارے, اتنا خوف زدہ کرتے ہیں. صحیح. تو جنات کو ہم نے اتنا ماننا ہے جتنا جنات کے متعلق ہمیں قرآن و حدیث نے بتایا. اس سے ایکسٹرا جب جائیں گے تو یقیناً معاشرہ خوف کی طرف جائے گا. صحیح. معاشرہ جو ہے وہ اس کو نفسیاتی معاملات میں پھنسایا جائے گا. جنات کی بات ہو رہی ہے کہ عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں. ایک فیصل آباد میں ایک علاج کرنے والا تھا, تو مجھے کسی بھائی نے بتایا, میں تو مان نہیں رہا تھا. اس نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے. وہ پیشنٹس کا آپریشن کرتا تھا, گردوں کا, دل کا, ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ خود کرتا ہے؟ نہیں کہتے اس کے پاس جنات ہیں. صحیح. جنات آپریٹ کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو لٹایا جاتا ہے, ایک روم بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال دیا جاتا ہے. پھر جب سفید کپڑے کے بعد وہ جنات آتے ہیں اور وہ آپریٹ کر دیتے ہیں. کوئی پتھری وغیرہ کا مسئلہ ہو, کوئی ہارٹ کا مسئلہ, کوئی وال بند ہو, تو وہ ٹھیک